دن تیرے بھی پھر جان گے میں نہ گھبرایا کر۔ السلام علیکم۔ آج کلام حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کلام ہے کہ نوجوانوں کے لیے تو بے بہا نعمت ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کی اور انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانے کی اشارے کیے ہیں کہ اگر یہ کلام سنا جائے اور بار بار پڑھا جائے تو پیارے دوستو یقین کریں کہ میں کہتا ہوں پھر کوئی وجہ ہی نہیں کہ آج اس دور میں بھی ان کے اس کلام میں مجھے تو بہرحال بہت سرور آیا ہے، بہت اس نے اندر سے جھٹلایا ہے، مجھے جھنجھلایا ہے، اندر سے جھٹلایا بھی ہے کہ میں کیا کرتا رہا، میں نے کیا کیا آج تک، تو اور جھنجھلویا بھی ہے، جھنجھولا بھی ہے کہ واقعی 100%، 100%۔ دوستو ذرا ہم سن کے اور پھر توجہ کر لیں تو کیا ہی بات ہے، تزکیہ نفس بھی ہے اس میں، اور جو ہم آج کل چاہتے ہیں عزت ہو، ترقی ہو، کاروبار میں بڑے بڑا جو بھی انسان کے خواب ہوتے ہیں، بہرحال اس کلام، اس اقوال میں ان کی طرف جانے کا یہ جو ہے نا راستہ ہے، تو سنتے ہیں جی پھر۔ غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جان گے ایویں نہ گھبرایا کر۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے جی، کیا بات۔ پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے پنڈ تے سایا کر، اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچ دا ڈھول وجایا کر۔ یہ تقریباً جی آج کے دور کے مطابق یہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے جی۔ رکھی سکی کھا کے توں سجدے وچ ٹر جایا کر، من اندر تو جھاڑو دے، اندر بار صفایا کر۔ کیا بات ہے جی۔ اب یہ دیکھیں نا جی کتنا بڑا اشارہ ہے جی، آخری شعر میں تو بس کیا، من اندر تو جھاڑو دے، اندر بار صفایا کر۔ اصل میں اللہ والوں کے کلام میں ہمارے لیے نا اشارے اور ان کے اقوال میں ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ ہم نے بزرگان دین کے صوفیہ کرام کے کلاموں کو پڑھنا چھوڑ دیا، توجہ ہٹا دی ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری باتیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلے ان کے کلام کی طرف۔ کلیاں عشق کمانا اوکھا، کسے نو یار بنانا اوکھا۔ کلیاں عشق کمانا اوکھا، کسے نو یار بنانا اوکھا۔ پیار پیار تے ہر کوئی بولے، کر کے پیار نبھانا اوکھا۔ ہر کوئی دکھاں تو ہس لیندا، کسے دا درد ونڈانا اوکھا۔ اب اگر آج بھی ہم اپنے ارد گرد بہن بھائیوں میں تھوڑا سا ان کے دردوں میں، ان کی تھوڑی سی باتوں میں حوصلہ افزائی کر دیں، ساتھ دے دیں، تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں، تو یہ اسی کو ہی درد ونڈانا ہے نا جی۔ ہر کوئی دکھاں تو ہس لیندا، کسے دا درد ونڈانا اوکھا۔ گلاں نال نہیں رتبے ملدے، جوگی بھیس وٹانا اوکھا۔ یہ تھا جی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آپ کے لیے تھوڑا سا چند اردو میں حکایتیں پیش خدمت ہیں جو بالکل آج کی طرز زندگی کے بہت ہی قریب ہیں، تو انشاءاللہ سن کے پڑھ کے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی
سب کی آسان ہو جائے انشاءاللہ، اور ضرور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ انسان کی جو اندرونی حکایتیں ہیں اس پہ تھوڑا سا چند لائنیں پیش خدمت ہیں۔ انسان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، مکان بدلتا ہے۔ انسان جو ہے نا جی، وہ اچھے سے اچھے مکان کا متلاشی ہے، اچھے سے اچھے ہر رشتے میں وہ کہتا ہے مجھے دوسرے اچھے ملیں، میں خود کیا ہوں یہ بات نظر انداز کر دی جائے اور مجھے دوسرے اچھے ملیں۔ مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، حتیٰ کہ دوست بھی بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے۔ اب یہ کیوں دکھی ہے جی؟ یہ سارا کچھ تو اس نے کر لیا، جو اس کی سیڑھیاں تھیں، جو اس کی رسائی میں تھیں، وہ ساری تدبیریں اس نے کر دیں، اب پھر بھی دکھ کی کہانی نہیں ختم ہو رہی۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اس نے اپنا رویہ ہی نہیں تبدیل کیا۔ جب تک انسان اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا تب تک یہ ساری چیزیں بدلنا بے معنی ہے، فضول ہے۔ تو لہذا جو دوست اس پہ عمل کریں گے، تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں گے، تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ظاہر ہے جی، جو دعا کرتا رہے گا تو ہفتے میں چند گھڑیاں، جمعہ چونکہ یوم السادات دن ہے، تو یہ تو اس میں تو بالکل حدیث بھی ہے کہ قبولیت ہے۔ دعا کی تو تمنا جس نے نہیں چھوڑی، ہاتھ اٹھاتا رہا، رب سے مانگتا رہا، تو وہ کبھی بھی انشاءاللہ قبولیت سے محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یقیناً جی وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے اور بخشنے والی ذات ہے اس کی، بڑا کریم ہے سخی آقا ہمارا۔ تو استغفار جو کرے گا تو ظاہر ہے جی وہ تو پھر مغفرت کے سے دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور وہ مغفرت بھی اسے اللہ پاک اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ آخری لائن ہے جی، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ بے شک جی، شکر سے تو نعمتیں بڑھتی ہیں، اور حکم بھی ہے کہ نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو، بڑھوتی چاہتے ہو تو پھر شکر ادا کرو۔ جس حال میں بھی انسان ہو اسی حال میں رب سے شکر کرے، رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے جو کچھ بھی دیا اس پہ تیرا شکر ہے، یا رب العالمین اب ہمیں یہ بھی عطا کرتے۔ جو بھی انسان کی خواہشات ہیں، جو بھی اس کے کام ہیں، تو شکر کی توفیق جس کو دیتا ہے تو وہ اس نعمتوں سے بھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اصل میرا مقصد آپ تک یہ پہنچانے کا یہ ہے، عبادت اور خدمت۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ اب دیکھیں نا جی، خدمت کے کئی پہلو ہیں، کئی طریقے ہیں۔ کسی کو پانی پلانا بھی خدمت ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کے پار لگانا، بزرگ کو، بچے کو، یہ بھی خدمت ہے۔ راستہ گلی صحیح بتا دینا، یہ بھی خدمت ہے۔ تو دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مولانا رومی فرماتے ہیں خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جی، جب اللہ تعالیٰ سے پہ یقین جس کو ہو کہ پروردگار تیرے سوا، اے مالک یوم الدین، خالق کائنات، تیرے سوا ہمارا کوئی سننے والا نہیں، تو نے ہمارے طرف سے مولا کبھی بھی ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑنا۔ تو جس کا یہ ایمان ہوگا تو یقیناً اس کو آپ یہ دل و دماغ پختہ ہوگا کہ رب کے سوا میرا کوئی سننے والا نہیں، تو اس کا دل کبھی بھی بوجھل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور مزید آپ کو کس طرح کے اقوال چاہیے۔ السلام علیکم۔